بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی اہم اجلاس ہوا، تحریک انصاف کا اعلیٰ سطح کا اجلاس کہا جا رہا تھا، جس میں اہم رہنما شامل تھے اور ملک کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے حوالے سے اس میں بات ہوئی ہے۔ کیا اس وقت ملک کے حالات ہیں، آنے والے دنوں میں پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، ان سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے، اس پر بات ہوئی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے، ملک کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس میں جو بہت ہی خاص بات سامنے آئی وہ فواد چودھری صاحب کا میڈیا سے بات کرنا تھا۔ باہر آ کر جو انہوں نے کہا ہے وہ تو انہوں نے ایک سمجھے ایٹم بم چلا دیا ہے نون لیگ پر، اور اس کا مطلب ہے اندر بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ کوئی لوگ سیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ جن سے رابطہ ہوا ہے، اور بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ ان کو کہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اب ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب مارچ اور اپریل میں الیکشن کا کہہ رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا جی لگتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ اپریل میں الیکشن کروا دے گی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور پھر جو ملک کے حالات ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ادارہ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ مفتاح اسماعیل جب کہہ رہا ہوگا کہ جناب ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے آپ نے تاریخ میں کبھی اس طرح اتنی زیادہ خبریں سنی ہیں کہ بڑے بڑے پلانٹس ٹویوٹا سوزوکی بند، فیکٹریاں بند، ٹیکسٹائل بند، اور دیوالیہ پن کی بات، ڈالرز ملکی خزانہ جو ہے وہ تقریباً خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، برے حالات ہیں۔ اور اسی والے سے سارا اجلاس تھا کہ ہمیں اگر حکومت ملی تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ حکومت جو اس وقت موجود ہے وہ تو الیکشن ڈیلے کروانا چاہ رہی ہے، ہر باز ماری ہے۔ وہ تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ پھر سندھ حکومت کہہ رہی ہے جی کہ اب تو آپ سندھ میں شہری علاقوں میں جو دوسرا مرحلہ تھا بلدیاتی الیکشن کا وہ بھی ملتوی کر دیں، اس کے لیے بھی اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے۔ وہ تو اسلام آباد میں الیکشنز نہیں چاہ رہے، لیکن حالات کچھ اور ہیں کہ جب آپ کا وزیر اعظم ہتھیار ڈال دے گا، وہ کہے گا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حالات ایسے ہیں۔ یہ ان کو اب 9 مہینے بعد خیال آ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا حالات ایسے ہیں، اور وہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور ساتھ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 88 ارب روپیہ اپنی جیب سے سیلاب زدگان کو دیا۔ اتنی شرم کی بات ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر کہے جی اپنی جیب سے دیا۔ پرائم منسٹر کی جیب سے کون سا ہے؟ آپ تو عوام کی جیب سے سب کچھ لے رہے ہیں، یہ ٹیکس کا پیسہ ہے جو آپ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر وہ تو عوام کی جیب سے نکلتا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس پر لگتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہی تھی نا، پورے 2000 روپے حکومت اپنے 2000 روپے دے رہی ہے۔ وہی بات جناب وزیر اعظم نے کر دی ہے کہ جی 88 ارب روپیہ ہم نے اپنی جیب سے دیا ہے۔ یعنی آپ نے تو اپنی جیب سے ایک آنا نہیں دیا، آپ نے تو 16 ارب روپیہ جو قوم کا جو ٹیٹیاں لگا کے گیا، آپ نے تو وہ تک نہیں واپس کیا، کچھ بھی واپس نہیں کیا۔ اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ جو توشہ خانہ میں لے گئے اس کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پوری بات رکھ رہا ہوں جو کچھ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے۔ خبریں اور بھی بہت سی ہیں، کوشش کریں گے ان کا بھی حوالہ دیں۔ اب جناب جو بم پھوڑا ہے فواد چودھری نے، وہ کہا ہے جی مسلم لیگ نون کے چند اراکین صوبائی اسمبلی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں۔ فواد چودھری سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ ایک عجیب بات ہے کہ جناب ہم یہاں سے الیکشن لڑیں گے، تحریک انصاف کا بندہ یہاں سے نہ کھڑا ہو۔ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس طرح قاف لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہی ہے کہ جہاں سے ہم الیکشن لڑیں وہاں سے تحریک انصاف نہ لڑے، تو یہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اس پر بات چلتی ہے۔ تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ اب وہ جس طرف وہ کہیں گے تحریک انصاف والے وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ تو پھر یہ تو عمران خان کی کال ہے، جب وہ کہیں گے یہ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یقین دہانی پر نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور کہانی ختم۔ اب ظاہر ہے کہ وہ میاں صاحب تو جب آئیں گے، کہا جا رہا ہے جی وہ آئیں گے، وہ الیکشن کمپین چلائیں گے۔ جب تک وہ آئیں گے الیکشن کمپین چلائیں گے اس وقت تک تو ان کی پارٹی ختم ہو چکی ہوگی، یعنی ان کی سیاسی پارٹی بھی اور ویسے بھی ان کی پارٹی جو لندن میں چل رہی ہے وہ بھی ختم۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ 11 جنوری سے بہت پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کے چند اراکین ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ لاہور میں زبان پارک کے باہر پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی پنجاب کی اعلیٰ قیادت اور منصلحی کا اجلاس ہوا ہے اور ہم اپنی حکمت عملی پر واضح ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شیڈیول طے ہو گیا ہے اور تمام 187 اراکین اس میں شریک ہوں گے اور 11 جنوری سے بہت پہلے ہم اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے چند اراکین صوبائی اسمبلی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جن حلقوں میں پی ٹی آئی یا مسلم لیگ قاف کے امیدوار نہیں ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں،
اس وقت مسلم لیگ نون کے چند اراکین صوبائی اسمبلی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. جن حلقوں میں پی ٹی آئی یا مسلم لیگ ق کے امیدوار نہیں ہیں وہاں پر جن میں نہیں ہے، اور ہم انہی حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو زیر غور لائیں گے. جہاں پر ان کے پاس کوئی اسٹرانگ امیدوار نہیں ہے یا امیدوار ہی نہیں ہے وہاں پر جناب ان کو زیر غور لائیں گے. بات یہاں تک چلی گئی ہے. پھر فواد چودھری کہنا تھا انتخابات قریب ہیں اور ہم قومی انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ بھی واضح نظر آ رہا ہے. اب ایسے تو نہیں ہو رہا. پھر ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب عمران خان بھی ایک حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرح، اور ہم ان سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں. یہ بڑا واضح ہے. اب کیونکہ جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے ان کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو جائیں تحریک انصاف کے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ باجوہ صاحب والا سارا معاملہ، اور ان کا خیال تھا کہ عمران خان اگر جنرل باجوہ پہ تنقید کرتے ہیں تو اسی سے حالات خراب ہو جائیں گے. لیکن خود عمران خان بھی اور فواد چودھری نے بھی یہ بات کہی ہے. عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں سے ملاقات میں، صحافی سے ملاقات میں کہی ہے کہ جی کچھ تو چیزیں بدلی ہیں. جس طرح یعنی تقاریر پر عمران خان کی پابندی تھی، باجوہ صاحب کے دور میں بہت زیادہ گھٹن اور بڑا کچھ ہو رہا تھا، اب وہ چیز اس طرح نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا اب وہ لڑائی والی کیفیت جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی. یہ بھی پریشانی ہے پی ڈی ایم کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں فواد چودھری بھی، ظاہر میٹنگ ہوئی اس میں بھی کہا جا رہا ہے مارچ اور اپریل کے مہینے میں انتخابات ہوں گے، نظر آ رہا ہے. اور اس سے پہلے اسی لیے ہم نے اپنے ورکنگ گروپس بنائے ہیں کہ کرنا کیا ہے، آ کر کیا کرنا ہے، اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے. معاف کیجیے گا. گزشتہ 8 ماہ میں پاکستان میں معیشت گورننس کی جو تباہی ہوئی اس کے لیے فوری اقدامات درکار ہیں. اس وقت کراچی میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2,500 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے دور میں 1,300 روپے کا تھا. یہ تقریباً دگنا ہو گیا. پی ٹی آئی کے معاشی ماہرین نے عمران خان کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ 2 طریقے ہیں. اگر ہم ایف سے پروگرام کی توسیع نہیں ہوتی تو یقینی ہے کہ ہم یعنی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور بہت بڑا بحران آئے گا. اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مان جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اشیاء ضروریہ اور توانائی بے انتہا مہنگی ہو جائے گی، اور دوسری طرف نوکریاں بھی ختم ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے دہشت گردی واپس آ رہی ہے. آج امریکہ اور یورپی یونین نے اپنے سفیروں سے اور سفارت خانوں کی ٹیموں سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی باہر نہ نکلیں، اور اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جانے سے بھی ان کو روک دیا گیا ہے. فوری انتخابات کا مطالبہ دہراتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہ حکومت انتخابات کرانے کو تیار نہیں. ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں فیصلہ کرنے والے لوگ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کی اس حالت کو دیکھے. پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں سب کا قصور ہے. اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات کرانے کے لیے اداروں کو بھی اور دیگر سیاسی فورسز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور اس کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. اب یہ باتیں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب کس طرح سے یہ ضمیر فروش بددیانت گروہ کو NRO2 کے تالاب میں نہلا دیا گیا ہے. تو حالات تو یہ ہیں کہ جناب اب ہر طرف سے مایوس کن خبریں ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا، جب شہباز شریف کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اتنے حالات بڑے خراب تھے، یہ تھا وہ تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کچھ ہو چکا ہے. حلف اٹھایا تو مجھے علم ہی نہیں تھا کہ پاکستان معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے. یہ ان کو اب 9 مہینے بعد پتہ چل رہا ہے. اصل میں شکست خوردہ ہیں، ہار گئے ہیں، کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکے. اور اب اسی لیے جناب عمران خان صاحب نے ابھی سے پلاننگ شروع کر دی ہے کہ آ کر کرنا کیا ہے. اور یہ دیکھیے کہ اجلاس میں باتیں کیا ہوئی ہیں. بہت جلدی میں آپ کو اہم معاملات بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ کرپٹ، بددیانت اور نااہل گروہ معیشت کا جنازہ نکال چکا. اب وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ میں بھی بری طرح ناکام ہے. زمان پارک لاہور میں عمران خان کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس ہوا. اجلاس میں معاشی تباہی سے خود مختاری، دفاع اور سلامتی پر مرتب ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ ملک بھر میں خصوصی طور پر پاکستان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں دہشت گردی پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا. اجلاس کے شرکاء نے امریکہ، یورپی یونین، سفارت خانوں کی جانب سے اپنے شہریوں کے لیے پاکستانی سفری ہدایات کا اجرا بھی تشویشناک قرار دیا، جبکہ معیشت کے بعد دہشت گردی سے نمٹنے میں حکومت کی ناکامی پر بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. ان کی توجہ صرف عمران خان ہے، اس کو دیوار سے لگانا ہے، اس کو نااہل کرنا ہے، اور جناب 1 سال کے لیے وہ بالکل سیاست سے باہر ہو جائے، اس کے بعد آگے جا کر الیکشن کرا لیں، شاید ہمارے لیے کچھ امید ہو جائے. یہ پلان ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 ماہ پہلے ملک معاشی طور پر مستحکم، دہشت گردی عملاً ختم ہو چکی تھی. اب پھر سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات 52% اضافہ ہوا. 270 لوگ جاں بحق، جبکہ 550 سے زائد مختلف واقعات میں زخمی ہو چکے ہیں. ہم نے جس ملک کو دنیا کے لیے سیاحت کا مرکز بنایا، اسے دوبارہ دہشت گردی کے شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے. اور یہ واقعی فیکٹ ہے کہ کئی دفعہ بین الاقوامی سطح پر یہ کہا گیا کہ یہ ڈیسٹینیشن بیسٹ جو ہے وہ پاکستان بنتا جا رہا ہے سیاحت کے لیے، لیکن اب پھر دیکھیے کیا ہو گیا ہے.
PDM کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ چور ضمیر فروشی بددیانت گروہ کو NR2 کے تالاب میں نہلا دیا گیا، NR2 دے کر معیشت و ملکی سلامتی سے کھیلنے کے لیے اقتدار سونپ دیا گیا۔ میں نے بیرونی اشاروں پر برپا تبدیلی سرکار سے پہلے نتائج سے خبردار کیا تھا، مسلسل نشاندہی کی کہ مسلط حکمران قوم کو حادثات کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ اجلاس کے شرکاء کو مخاطب کرتے عمران خان نے کہا کہ معیشت برباد کرنے کے بعد داخلی اور سلامتی کے اہتمام میں حکومت کی ناکامی تشویشناک ہے۔ قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ معیشت کی تباہی کے بعد کس کے اشاروں پر داخلی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس امر پر شدید تشویش کا اظہار کیا عمران خان نے کہ قومی سلامتی کو سیاسی نابالغ کے رحم و کرم پر چھوڑنا مجرمانہ حماقت ہے۔ صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں، قوم کو کسی بڑے حادثے سے دوچار کرنے کی کوششوں کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اب اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ اب عمران خان صاحب نے جس طرح بریفنگ لے لی ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح سے معاملات کو سمیٹنا ہے، اس پر یہ ساری بریفنگ ہوئی ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید اس طرح سے معاملات چل نہیں سکتے۔ اور ایک چیز میں عرض کر دوں کہ عمران خان بار بار جو حوالہ دیتے ہیں اور وہ حدیث پاک سے کہ قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، پہلی قومیں، کہ وہ جو طاقتور ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتی تھیں اور جو یعنی کمزور ہوتا تھا اس کو سزا دے دیتی تھی۔ تو کیا آج جس جگہ پر ملک آ کر کھڑا ہو گیا ہے، کیا اس کی یہی وجہ تو نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ طاقتور جو ہیں انہوں نے NR2 لے لیا، نیب سے سارے کیسز ختم کر لیے، روزانہ آپ کو پتہ لگتا ہے وہ کیس بھی ختم، وہ کیس بھی ختم، وہ کیس بھی ختم۔ اور آپ دوسری طرف دیکھیے کہ غریب کے لیے تو کوئی NRO نہیں نا آپ کو نظر آ رہا، اور امیر ترین طبقہ جنہوں نے اتنا اربوں روپیہ لوٹا ہے ان کے کیسز سارے ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو اب ہم معاشی تباہی دیکھ رہے ہیں، بربادی دیکھ رہے ہیں، بدحالی دیکھ رہے ہیں، ہر طرف بری خبریں دیکھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اوپر جب اوپر کے لوگ یعنی اشرافیہ کہہ لیں، مافیا کہہ لیں، طاقتور کہہ لیں، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل صاف کروا لیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ پھر نظر آتا ہے کہ بھائی جو اوپر بیٹھا ہے وہ تو لوٹ کے بھی صاف ہے، اور پھر وہ نئی لوٹ مار کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ایک پوری جو معیشت ہے کیا وہ اس سے بیٹھ جاتی ہے کہ کوئی انویسٹ نہیں ادھر کرنا چاہتا کہ یہاں تو لوٹ مار ہے، پتہ نہیں کن کی حکومت ہے، کب تک ہے، کون لوگ آ گئے ہیں۔ تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ پھر ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر اور کون سی وجہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔